اب ہم بات کریں گے انزائمز کے کریکٹرسٹکس کی کہ ان کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں اور کس طرح سے وہ کریکٹرسٹکس ان کے فنکشنز کو افیکٹ کرتے ہیں. انزائمز کے نیومرس کریکٹرسٹکس ہیں which make these proteins unique. اور اب ہم ڈیٹیل میں تمام کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے. In 1878 ایک جرمن فزیولوجسٹ تھا ولہلم کون. He used the word enzyme for the first time. کہ اس نے کہا کہ these are globular proteins made of amino acids and they are later arranged to form 3D structures. اب پہلا کریکٹرسٹک اس سے پتہ چل گیا کہ all enzymes are proteins. یعنی ہمارے پاس نیچر میں ڈفرینٹ ٹائپ کے مالیکولز ایگزسٹ کرتے ہیں. فیٹس ہیں, لپڈس ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں. لیکن جو انزائمس ہیں all of the enzymes are protein in nature. وہ سارے کے سارے امائنو ایسڈ سے مل کے بنے ہوئے ہیں. دوسری بات ہے کہ کس طرح سے انزائمز ایک فاسٹر ریٹ آف ریاکشن پروڈیوس کرتے ہیں, یعنی دے میک ریاکشنز فاسٹر. اب جو ریاکشنز انزائمز کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں دے آر ملینز آف ٹائم فاسٹر دین انکیٹلائزڈ ریاکشنز. انزائمز are not consumed during reactions, جبکہ کیٹلسٹ جو ہیں وہ کنزیوم ہو جاتے ہیں, they become of the part of the reaction. یہی فرق ہے ایک کیٹلسٹ میں اور ایک انزائم میں. انزائم remains unchanged, جبکہ ایک کیٹلسٹ جو ہے وہ کئی دفعہ بلکہ میجورٹی آف دا ٹائم وہ ایک ریاکشن کا پارٹ بن جاتا ہے. it is consumed with the products. اگلی بات ہے اسپیسیفسٹی, کہ جو انزائمس ہیں they are highly specific. they are specific for the nature of reaction. جیسے کہ کوئی ایک پرٹیکولر ریاکشن ہے کہ اگر ایک انزائم ہے وہ پروٹیز ہے, یعنی اس نے پروٹینز کو بریک ڈاؤن کرنا ہے, تو وہ صرف وہی والا ریاکشن جو ہے اس کو کنٹرول کرے گا. وہ جا کے کسی ایسی ریاکشن میں ایکٹ نہیں کر سکتا جہاں پہ کاربوہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے. پھر دوسری چیز ہے نیچر آف سبسٹریٹ. اس میں سیم بات کہ پروٹیز ایک پروٹین کو ہی پرٹیکولرلی بریک ڈاؤن کرے گا, وہ کاربوہائیڈریٹ کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتا. سو دے آر اسپیسیفک فار دا نیچر آف ریاکشن اینڈ دا ٹائپ آف سبسٹریٹ. اگلی بات ہے ان کی ایکٹیو سائٹ. اب جو پورا انزائم ہے ہمارے پاس وہ ریاکشن کو کیٹلائز نہیں کر رہا ہوتا, رادر اس کا ایک اسمال پورشن ہے, ایک اسمال بائنڈنگ پاکٹ ہوتی ہے جہاں پہ سبسٹریٹ آ کے بائنڈ کرتا ہے. اونلی دس ریجن از کیٹلیٹک ان نیچر اینڈ وی کال اٹ ایکٹیو سائٹ آف دا انزائم. سارا کے سارا ریاکشن جو ہے وہ اس ایکٹیو سائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور باقی انزائم جو ہے صرف اسٹرکچر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب انزائمز آر ہائیلی ریگولیٹڈ. میجر دو طریقے ہیں جن سے انزائمز ریگولیٹ ہوتے ہیں. فرسٹ از کہ دے آر پروڈیوسڈ ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا سیلس, یعنی انزائمز صرف تب سنتھسائز ہوتے ہیں جب سیل کو ان کی ضرورت ہو. ادر دین دیٹ انزائم ایسے فریلی موو نہیں کر رہے ہوتے. دوسری بات ہے کہ اگر وہ سنتھسائز ہوئے بھی ہوں ہر وقت وہ اپنی ایکٹیو فارم میں نہیں ہوتے. دیئر ایکٹیویٹی از کنٹرولڈ وتھ سم اسمال مالیکیولز لائک انہیبیٹرز, اور جب ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ایکٹیویٹرز بائنڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریگولیشن کا طریقہ ہے کہ جب وہ یوز نہیں ہو رہے, جب وہ کوئی ریاکشن کیٹلائز نہیں کر رہے تو ان کو ڈی ایکٹیویٹ رکھا جاتا ہے انہیبیٹرز کی ہیلپ سے. انہیبیٹرز وہ مالیکیولز ہوتے ہیں جو انزائم کے ساتھ یا تو اس کی بائنڈنگ پاکٹ میں بائنڈ کر جاتے ہیں یا کہیں اور اسٹرکچر میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کی بائنڈنگ پاکٹ کے اسٹرکچر کو چینج کر دیتے ہیں کہ سبسٹریٹ اس کے اندر بائنڈ نہ ہو سکے. جیسے ہی ریاکشن سٹارٹ ہونا ہوتا ہے اور سبسٹریٹ آتا ہے تو وہ انہیبیٹر کو ریموو کر دیتا ہے اور اس کی جگہ خود بائنڈ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے انزائمز ریگولیٹ کیے جاتے ہیں. پھر انزائمز کے کچھ کو فیکٹرز ہوتے ہیں. There are few enzymes who can work on their own, لیکن کچھ کو ایکسٹرا ہیلپ چاہیے ہوتی ہے to function properly. اور یہ ہیلپ انہیں ملتی ہے کچھ نان پروٹین مالیکیول سے جو کہ زیادہ تر آئنز ہوتے ہیں, جنہیں اس سیناریو میں ہم کو فیکٹرز کہتے ہیں. اب کو فیکٹرز they can either be inorganic or they can be organic. انآرگینک جو ہیں وہ میٹل آئنز ہوتے ہیں, جیسے کہ زنک آئن ہے جو ہماری باڈی میں مور دین 300 ریاکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے اندر میگنیشیم آئن ہے جو کہ گلائکولسس کے جو انزائمز ہیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کا کو فیکٹر ہے. آرگینک جو کو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ فلیون ہے, ہیم ہے, اور آلموسٹ جتنے بھی وائٹامنز ہیں ہماری باڈی میں وہ بھی ایز کو فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں فار ڈفرینٹ انزائمز ان آور باڈی. پھر بات آتی ہے کہ اگر آرگینک کو فیکٹرز
ٹائٹلی باؤنڈ ہو انزائم کے ساتھ تو انہیں ہم کہتے ہیں پروستھیٹک گروپ. ان کا ایک نام رکھا ہوا ہے کہ ٹائٹلی باؤنڈ ہو تو وہ پروستھیٹک گروپ ہیں, اور اگر وہ کو فیکٹرز لوزلی باؤنڈ ہیں انزائم کے ساتھ تو انہیں ہم کہتے ہیں کو انزائمس. اب کو انزائمس کا کام ہے کہ دے ٹرانسفر کیمیکل گروپس فرام ون انزائم ٹو ادر. اس کی ایگزامپلس ہمارے پاس اگین وہی ہیں, وائٹامنس, رائبوفلیون, تھائمین اینڈ فولک ایسڈ. یہ سارے کے سارے جو وائٹامنس ہیں دے ایکٹ ایز کو انزائمس. پھر انزائمس کا رول آ جاتا ہے میٹابولک پاتھ ویز میں. انزائمس work together in cascades and create metabolic pathways. مطلب کہ ایک انزائم کی پروڈکٹ اس سے نیکسٹ انزائم کا سبسٹریٹ ہے. اس طرح every enzyme brings different changes until a final product is achieved. یہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس ہیں انزائم کے جو ان کے فنکشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور ان کو ہیلپ کرتے ہیں to be specific for particular substrates and be specific for the nature of reaction and the metabolic pathways they create.